بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پیپلز پارٹی کے دوست ہمارے آفس میں تشریف لے کر آئے تھے. ہم ان کو تہہ دل سے ہم نے خوش آمدید کہا ہے. بہت ساری ہمارے درمیان میں گفتگو ہوئی ہے، باتیں ہوئی ہیں. تو پہلے ناصر بھائی بات کر لیں، پھر بعد میں تھوڑی سی میں گفتگو کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم. آج یہاں پہ حاضر ہوئے تھے اور جو ہمارے کچھ ایشوز ہیں، ایک تو لوکل گورنمنٹ الیکشنز کے لاز کے لحاظ سے ڈیلیمیٹیشنز ہیں، اور پھر اور بھی یہاں کے جو ڈیولپمنٹ کی بات ہے، حیدرآباد یونیورسٹی کی بات ہے. یہاں پہ جو وومن یونیورسٹی ہے، اور پھر اسی طرح کے اور کچھ ایشوز تھے، تو اس لیے یہاں پہ آج آئے ہیں. اس پہ بات چیت ہوئی ہے اور پھر یہ میٹنگز مزید بھی ہوں گی، اور اسی وجہ سے یہاں پہ حاضر ہوں. میں بات کروں، آج سے بھی بات کریں گے. جی پلیز. السلام علیکم دوستوں. بس یہ ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست تشریف لے کر آئے تھے. بہت اچھی گفتگو ہوئی. بنیادی طور پر جو گفتگو تھی، جو ہمارا اسلام آباد میں ایگریمنٹ ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی سے، بلاول صاحب اور آصف زرداری صاحب کی موجودگی میں، خالد مقبول بھائی کی موجودگی میں، اسی کے کنیکشن کی میٹنگ تھی. اور گو کہ اس سے پہلے ایک میٹنگز ہماری ہو بھی چکی ہیں، اور لوکل باڈیز کے حوالے سے جو MQM کی تجاویز تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں، وہ ہم نے ان کو دے دی ہیں. دوست ہمارے اسے پڑھ رہے ہیں، اور جلدی ہی ہم ایک آدھ میٹنگ کر کے اسے فائنل کر اور سندھ اسمبلی سے اسے منظور کرا کے انشاءاللہ وہ قانون کا حصہ بن جائے گا. اور جو کراچی کی تعمیر و ترقی، حیدرآباد کی تعمیر و ترقی، دیگر شہروں کی تعمیر و ترقی پر بڑی تفصیل سے اور بہت سیرانگیز گفتگو ہوئی. حیدرآباد یونیورسٹی کی جگہ کا ایک ایشو ہے جو وفاقی یونیورسٹی ہے، اس کے لیے گفتگو ہوئی. تمامی مسائل پر بڑی پازیٹیو گفتگو ہوئی. اور آج کی میٹنگ میں سے اور جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے، اس سے ہم بہت پر امید ہیں کہ کراچی، حیدرآباد اور دیگر سندھ کے اربن علاقوں میں، سندھ کے رورل علاقوں میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ بڑا سود مند ہوگا، اور اس سے لوگوں کے بنیادی مسائل حل ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ K4 پہ گفتگو ہوئی. کراچی اس وقت بڑے پانی کے مسائل کو فیس کر رہا ہے، اس پر ہماری کافی تفصیلی ڈسکشن ہوئی. اس پر کچھ ہم نے آپس میں بیٹھ کر حکمت عملی کے ساتھ کچھ اس میں بہتری لانے کے لیے منصوبہ بندی کی ہے، اور انشاءاللہ جلدی وہ فیلڈ میں آئے گی، گراؤنڈ پر آئے گی، اور لوگ اس میں بہتری دیکھیں گے. اچھا، یہ دو سے سوال ہے کہ جو آپ کا تحریری معاہدہ، دونوں سے تحریری معاہدہ ہوا، اس میں لاپتہ کارکنہ دفاتر کی فوج ہوا، تو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ نیوٹرل ہو گئی ہے. اب اگر وہ نیوٹرل ہو گئی ہے تو تمام تر معاملات جو ہے وہ سندھ حکومت کے کھاتے میں آ جاتے ہیں. تو سندھ حکومت نہ کوئی آپ کا لاپتہ کارکن کو بازیاب کروا سکے، نہ کوئی دفتر کھل سکا. اس کے ساتھ ساتھ ایک صوبے کا بھی مطالبہ تھا، یا جو صوبے کے حوالے سے آپ کو اس پر کیا بات ہے؟ میرے خیال میں صوبے کے لیے تو ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں نہیں ہے. باقی ملازمین ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے. باقی جو اس کے حوالے سے ساتھیوں کے جو اپنا ساتھیوں کے مقدمات وغیرہ کے حوالے سے ناصر بھائی بات کریں گے. یہ بتائیے گا ہمارے ساتھ وہ تھوڑا سا شیئر کر لیں جس پر آپ لوگوں کا آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے بلدیاتی قانون کے حوالے سے، وہ بتا دیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو صوبے کی بات پہ آ جاتی ہے جو آپ نے بات. دیکھیں، صوبہ ایک بڑا ٹچی سبجیکٹ ہے، اور مجھے یقین بھی ہے اور ہماری بارہا بات بھی ہوئی ہے کہ ہمارے متحدہ کے دوست بھی
اس کا ذکر تبھی کرتے ہیں جب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے یا دیگر چیزیں، ادروائز وہ بھی اس بات کی بات نہیں کرتے، اور ہمیشہ وہ کہتے بھی ہیں کہ ہم وہ بات تب کر رہے ہیں جب ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے صوبے کے وسیع تر مفاد میں اربن رورل ڈیولپمنٹ اور دیگر یہ جو بیچ میں ایک ڈویژن آپ دیکھ رہے تھے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے بڑی فراخ دلی سے جن شرائط کی بات کر رہے ہیں قمر بھائی، جو خالد مقبول صدیقی صاحب، عامر خان صاحب اور سب کی موجودگی ہوئے، تو اس پر انشاءاللہ عمل کیا جائے گا اور بہتری آئے گی۔ جو آپ نے دیگر بات ہوئی آپ کی طرف سے، جو کیسز ہیں اور دیگر جو ایشوز ہیں، ان میں بھی میرٹ پہ وہ ساری بات ہو رہی ہے، وہ بھی انڈر ڈسکشن آیا کہ جہاں جہاں اس طرح کی ناانصافیاں ہیں وہ ختم ہوں گی اور اس میں بہتری لائی جائے گی۔ ناصر شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی نے جو ہے آصف زرداری کے خلاف جو ہے وہ مذمتی قرارداد سے اسمبلی میں جمع کرائی ہے کہ انہوں نے کور کمانڈر کے خلاف کوئی نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ دیکھیں، کوئی نازیبہ انہوں نے الفاظ استعمال نہیں کیے، بلکہ انہوں نے ایک ہمارے بہت ہی قابل احترام دوست صحافی ہیں، ان کے سوال پہ بات کی تھی، لیکن بعد میں اس کی تصحیح بھی جو ہے وہ آ گئی۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، ہم کور کمانڈر ہوں یا عام ایک ہمارا فوج کا جوان ہو یا افسران، سب ہمارے لیے قابل عزت و احترام۔ لیکن جو عمران خان صاحب جو اسٹائل بنایا ہوا ہے سیاست کا کہ اگر ان کی مخالفت پہ جو بھی جائے گا وہ اس کا وہ برداشت بھی رہتا ہے، اس کے اوپر وہ الزام بھی لگ جاتا ہے۔ یہ لوگ بھی نفیس سے آج تک یہ لوگ قاتل ہیں، تو اب یہ بتائیں کہ اس طرح کی مہاگرائی سے کتنا نقصان پہنچے گا؟ دیکھیے، یہ انوکھا لاڈلے ہیں اور یہ خود کو سب سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ ان کو خود بھی اندازہ ہے کہ وہ کس طرح اقتدار میں آئے، اور اب جب یہ گئے ہیں اور وہ بھی جمہوری طریقے سے، تو پھر یہ باولے سے ہوئے ہیں، اور اب یہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ہیں تو سب ٹھیک ہے، اگر ہم نہیں تو سب خراب ہیں۔ عدالتیں ہوں، ہمارے مقتدر ادارے ہوں، اور الیکشن کمیشن دیکھ لیں، دیگر سیاسی پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کو دیکھ لیں، وہ سب کے لیے ان کا ایک ہی موقف ہے۔ اور پھر وہ پوری دنیا میں جس طرح انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ اس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے، ایک عام پاکستانی کو ہو رہا ہے، وہ یہاں پہ ہے یا بیرون ممالک میں ہے۔ لیکن ان کی اس وجہ سے پھر یہ جب خود آئین پر عمل نہیں کرتے، عدالتی احکامات پر عمل نہیں کرتے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی عدالتیں رات کو کیوں کھلتی ہیں، آپ سب کے سامنے ہے، آن ریکارڈ ہے کہ جو موو تھی نو کانفیڈنس کی، اس کو کس طرح انہوں نے اس میں آئین سے کھلواڑ کیا، جو ٹائم فریم ہوتا ہے اس کو کھینچتے گئے، اور جو کلیئر عدالتی احکامات تھے ان کو بھی انہوں نے نہیں مانا۔ تو ظاہر ہے جب اس طرح کی بات ہوگی تو عدالتیں ضرور کھلیں گی، اور ان پر ان کو بڑا دکھ ہے۔ اگر ان سے سچ کہا جائے، آپ نے دیکھ لیا کہ میڈیا کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، کیسے قوانین انہوں نے بنائے، یہ سچ نہیں سن سکتے، اور یہ اب ہم وہ لینگویج یوز نہیں کر سکتے جو یہ کرتے ہیں۔ ابھی ایک سوال کرنے دے دو۔ آج 12 مئی ہے اور 12 مئی کے شہداء کی 15ویں برسی ہے۔ آپ ایم کیو ایم کی در پر ہیں، آپ ایم کیو ایم پر اپنے انہی 12 مئی کے دن اپنے جو ورکر ہیں ان کے قتل کا الزام لگا رہے ہیں، اور اس بات کی آپ وضاحت چند مہینے پہلے ہی کر چکے کہ یہ وہی ایم کیو ایم ہے جو الطاف حسین کی ایم کیو ایم تھی۔ اس پر آپ کیا کہیں؟ آپ سے سوال ہے میرا۔ چلے اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ شبھ باتیں کیا کرو۔ صوبے کے وسیع تر مفاد میں ہم سب ساتھ ہوئے ہیں، اور جو لوگ ہیں 12 مئی کا واقعہ اس کی بڑی اہمیت ہے، وہ اپنی جگہ پہ، جو اس دن کے شہید ہیں، شہداء ہیں، ان کا احترام، ان کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی سب
بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے، اور اس میں ہمارے MQM کے دوستوں نے بھی ان کے لواحقین کے ساتھ اس دکھ میں شریک رہے ہیں۔ تو دوسرا سوال خبر نویز بھائی یہ بتائے گا کہ MQM نے کیا فیصلہ کیا، حکومت میں جا رہی ہے یا اپوزیشن میں رہے گی، یا اپوزیشن میں ہی رہے گی؟ اگر اپوزیشن میں رہے گی کہ موجودہ جو اپوزیشن لیڈر ہے ان کو ان کا اعتماد کا اظہار اسی طرح برقرار رہے گا، اس کو تبدیل کریں گے؟ دیکھیں ابھی تو ہماری ترجیح یہی ہے کہ جو MQM اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاہدہ ہوا ہے اس پر عمل درآمد ہو جائے، قانون پاس ہو جائے، اور یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ پھر رابطہ کمیٹی بیٹھ کر یہ طے کرے گی کہ حکومت میں جانا ہے، کب جانا ہے، کون منسٹر بنے گے، لیکن ابھی یہ تھوڑا سا قبل اس وقت ہے۔ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ آپ نے دعوت دی ہے آج بلاول بھٹو سرداری اور سرداری سے ملاقات کی ہے جنگی قیادت کو، تو سوال یہ ہے کہ ٹائم بہت کم ہے، 24 جون کو بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ ہونے جا رہا ہے، یہ تبدیلی کب تک ہو جائے گی؟ دیکھیں اس پہ پیش رفت ہوئی ہے، جو عدالتی احکامات بھی ہیں، پھر ہماری پولیٹیکل کمٹمنٹ بھی ہے کہ 140A اور اس پر عمل کیا جائے گا اور ان اداروں کو مزید بااختیار کیا جائے گا، اس پر کام ہو رہا ہے۔ ہماری سندھ اسمبلی کی اسپیشل کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے جس کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے، اور اس میں یہ ساری سفارشات ہوں گی اور پھر اس پر عمل کیا جائے گا تاکہ بہتر قوانین ہوں جو صحیح طریقے سے لوگوں کی خدمت کی جا سکے۔ اچھا یہ بتائیے گا صاحب، MQM نے جو بھی یہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے مسائل اٹھائے ہیں وہ کب تک حل ہوں گے؟ کیا یہ الیکشن شیڈول آ گیا آپ کو، کیا آگے بڑھائیں گے اس کو یا اس سے پہلے ہو کے سارا معاملہ حل ہو جائے گا؟ اور دوسرا، گورنر سنگھ نسرین جلیل ابھی تک گورنر نہیں بن سکی، کیا معاملات ہیں اس میں؟ جی پلیز۔ دیکھیں یہ بلدیاتی الیکشن جو ہیں سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے بعد اس پہ 2 جماعتیں آلریڈی ہائی کورٹ جا چکی ہیں، خود PTI جا چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مقامی حکومت 2013 کے اندر آپ امینڈمنٹ کریں، 2 سیکشن اس کے مکمل طور پہ اڑا دیے ہیں، تو اب اس قانون میں ترمیم ہوگی، ترمیم ہونے کے بعد ہی انتخابات ممکن ہوں گے۔ ہم بھی اس سلسلے میں عدالت میں استدعا کر رہے ہیں، اور جب تک سپریم کورٹ کے قانون پر عمل نہیں ہوتا، بلدیاتی انتخابات کا ہونا شکوک و شبہات کو جنم لے گا، اس میں تاخیر ہو سکتی ہے اور تاخیر ہونی چاہیے۔ الیکشن کمیشن جب تک اس میں حتمی فیصلہ نہ کرے، جب تک عدالت سے ڈائریکشن نہ ملے۔ اچھا قمر صاحب، کل جو ہے وہ نسرین جلیل نے کہ یہ جو 24 تاریخ کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہ فی الحال پوسٹ پون کی جائے جب تک وہ تمام معاملات جو سپریم کورٹ کے احکامات پہ پراپر عمل ہو، اس کے بعد الیکشن ہونے چاہیے۔ یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ چکا ہے اور اس کو لازمی پیپلز پارٹی نے بحیثیت حکومت اس میں ترمیم کرنی ہے۔ جب ترمیم ہو جائے گی تو پھر ظاہر سی بات ہے لاء کی شکل چینج ہوگی، لاء کی جب شکل چینج ہوگی تو پھر الیکشن اسی مناسبت سے ہوگا، اسی مناسبت سے اس میں تبدیلی ہوگی، حلقہ بندی ہوگی، تو وہ خود بخود تاخیر کا شکار ہوگا۔ اچھا قمر صاحب یہ بتا دیں کہ کل آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ یار ایک منٹ یار، میں اکثر کہتے رہے کہ پیپلز پارٹی ماموں بنانے میں ماہر ہیں، آج بھی کہیں ماموں تو نہیں بن گیا؟ اس بار ہم دیکھیں ماموں، پچھلی بار جن کو ماموں کہا تھا نا تو انہوں نے 29 دن کا فن میلہ کر کے 4 نکات پہ ایگری ہو گئے تھے۔ ہمارے نکات ماشاءاللہ پورے سندھ کے مسائل کے حوالے سے ہیں، اور اس نکات میں ایسی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارا دیرینہ مطالبہ ہے، اور یقیناً پیپلز پارٹی نے ماضی میں ان مطالبات کو نہیں تسلیم کیا، لیکن اللہ کا شکر ہے دیر آئے درست آئے، جنہوں نے تسلیم کیا ہم نے سر تسلیم خم کیا، اور دونوں اسی طریقے سے اسمبلی میں اس کو اسمبلی سے منظور کریں گے۔ یہ ذاتی کوئی آپس کی لین دین نہیں ہے، یہ قانون سازی ہے۔ کل آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ MQM کو ہم صحیح راستے پر لا کر ان کو کام پر لگائیں گے۔ کیا آپ پہلے کسی غلط راستے پر تھے، اب آپ صحیح راستے پر آ گئے ہیں، اور اب آپ کو کیا کام پر انہوں نے لگایا ہے؟ آپ راہ راست پہ آ جائیں، سب ٹھیک ہو جائے۔ اس کا جواب آپ نے خود نے کہہ دیا ہے نا کہ زرداری صاحب نے کہا ہے، زرداری صاحب کراچی میں جائیں تو پوچھ لیجیے گا۔ جی بالکل۔ کسی بھی علاقے میں پانی میں لوگ پریشان ہیں،
क्या कहेंगे इस पे वाटर जी मैं एक तो मामू भांजे का रिश्ता बड़ा अच्छा है, मोहतरम है, तो इसलिए वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात ये, पानी पे जिस तरह आपको कंवर भाई ने भी बताया कि यहाँ भी डिस्कस हुआ और सीएम साहब ने भी इस पे मीटिंग्स बुलाई हैं, हम लोग भी कर रहे हैं पानी की बेहतर तकसीम के लिए भी कि ठीक है अगर पानी जितना मौजूद है कम है अपनी जगह पे, लेकिन अगर उसको मुनसफ़ाना तकसीम होती है, डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर होती है तो सबको पानी हिस्से से मिलेगा और उस पर हम सब मिलकर काम कर रहे हैं और उसमें बेहतरी ला रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू।